ناظرین لڑائیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں. میرے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں, بعض دفعہ تو 15 سال پرانی باتیں ہوتی ہیں جس پہ وہ آج بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, بچہ بھی یہی سب کچھ سیکھتا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, وہ بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے, یعنی ایک ہی بات پہ بار بار لڑنا. پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی لڑ رہا ہوتا ہے, پھر بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اس طرح لڑ رہا ہوتا ہے, صرف اس ایک وجہ سے بھی کہ جو والدین کے اندر مستقل لڑائی رہتی ہے, بچے والدین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ والد صاحب بھی بعض اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جب دیکھتے ہیں کہ والد بیٹھے ہوئے ہیں تو والد کو دیکھ کے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ایک نئی نصیحت ملے گی, اب ایک نیا مشورہ ملے گا, ایک نئی تنقید ہوگی. تو ہم بچوں کو برا محسوس کرواتے ہیں, تو کیسے ہم سے جڑے رہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کے لیے والدین غیر اہم کیوں ہو جاتے ہیں. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان سے جڑے رہیں, لیکن بے تحاشا قربانیاں محبت دینے کے باوجود جب بچے ان سے قریب نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں. یہ تکلیف بعض دفعہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اب اس تکلیف میں ہم کیوں جاتے ہیں, بچے ہم سے کیوں دور ہوتے ہیں, یا ہم بچوں کے لیے غیر اہم کیوں ہوتے ہیں, ہم اسی پہ آج بات کریں گے. پہلی وجہ کیا ہے جو ہم بچوں کے لیے غیر اہم ہو جاتے ہیں, ہم بچوں کو برا محسوس کراتے ہیں. ناظرین, میری ایک کلائنٹ ہیں, ان سے میری بات چل رہی تھی, وہ کہنے لگی بچے مجھ سے قریب نہیں ہیں. میں انہیں گائیڈ کیا کہ آپ بچوں سے ان کی مرضی ٹاپک سے بات کریں, ان سے سوالات کریں, تو وہ آپ کی بات سنیں گے بھی, آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی. انہوں نے ایسے ہی کیا اور بچے ان سے قریب ہونا شروع ہو گئے. بڑا خوش تھی, کہنے کہ میرا بچہ بیٹھا میرے پاس, مجھ سے باتیں کر رہا تھا, بڑا خوش تھا کیونکہ میں اس کی مرضی کی ٹاپکس پہ اس سے بات کر رہی تھی. میں اسے سوالات پوچھ رہی تھی جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ تھا. وہ خاتون بہت خوش تھیں, لیکن جب دوبارہ ان کی کال آئی تو بہت پریشان تھیں. وہ کیوں پریشان تھیں؟ جب بچہ ان سے قریب ہو گیا, یعنی وہ بچہ جو ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا, بھاگتا تھا, اب جب وہ بیٹھنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ تم اپنی پڑھائی پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے ہو, تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے, تمہیں اس طرح کرنا چاہیے, تم کہیں جاب کیوں نہیں تلاش کر رہے, تم کوئی کورس کیوں نہیں کر رہے, یا تم گھر کاموں میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے میرے ساتھ, میں اکیلے سارے کام کرتی رہتی ہوں. اب جب بچہ آپ کے قریب بیٹھنا شروع ہو گیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دی, تنقید شروع کر دی, آپ نے اس کو برا محسوس کروانا شروع کر دیا. اب جب بچے سے آپ ایسی باتیں کریں گی تو کیا بچہ بیٹھے گا آپ کے پاس؟ بالکل نہیں بیٹھے گا, وہ تو بھاگے گا کہ لو بھائی اب اماں کے پاس بیٹھیں گے تو اماں تو نصیحت شروع کر دیں گی. یا ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ والد صاحب بھی بعض اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جب دیکھتے ہیں کہ والد بیٹھے ہوئے ہیں تو والد کو دیکھ کے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ایک نئی نصیحت ملے گی, اب ایک نیا مشورہ ملے گا, ایک نئی تنقید ہوگی. تو ہم بچوں کو برا محسوس کرواتے ہیں, تو کیسے ہم سے جڑے رہیں گے؟ یعنی ہم بچوں پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات ان کی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم سے قریب کیسے ہوں گے, وہ دور بھاگیں گے ہم سے. اب یقین کریں, جب بھی میں اپنے کلائنٹس کو مشورہ دیتی ہوں کہ بچوں سے ان کی مرضی کی باتیں کریں, اور اس کے بعد جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہاں بچے ہم سے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہماری باتیں ماننا شروع کر دی انہوں نے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ بہت زیادہ ان کے سامنے فرمائش نہ رکھ دیں کہ اب یہ کام بھی کرنا ہے, اب یہ کام بھی کرنا ہے. یعنی کہ بچہ 2 کام کر رہا ہے نا, تو آپ اس سے چاہیں کہ آپ ہر کام کریں, جو کام میں بولوں فوراً کر دیں. یہ اگر آپ کریں گے تو بچہ آپ سے دوبارہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو ناظرین, آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر بچہ آپ سے قریب ہو رہا ہے تو اس کو اچھا فیل کرائیں. وہ قریب کیوں ہوا ہے؟ اچھا فیل کرنے کی وجہ سے قریب ہوا ہے نا, آپ کے پاس بیٹھ کے اچھا محسوس کر رہا ہے تو بیٹھ رہا ہے نا, اس کو اچھا محسوس کرائیں گے تو وہ خود بخود آپ کے پاس بیٹھے گا, آپ سے باتیں کرے گا, آپ سے باتیں شیئر کرے گا. دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بہت اچھا محسوس کراتے ہیں. ناظرین, آپ سوچیں, اگر آپ نے بچوں کو سب کچھ پرووائڈ کر دیا, ہر چیز ان کو دے دی, تو ان کو پیرنٹس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر انہیں قدر کیسے ہوگی پیرنٹس کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نہیں ملا بچپن میں, ہم اپنے بچے کو ہر چیز دیں گے. ناظرین, یہ انتہائی غلط سوچ ہوتی ہے کہ یعنی یہ ایک احساس کمتری ہے نا. اب احساس کمتری میں جو پیرنٹس مبتلا ہوں وہ اچھی پیرنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟
اور جب آپ بچے کو سب کچھ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو بچہ پھر بھی ان کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، بچوں سے پیار کرنا چاہیے لیکن لاڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا بیجا لاڈ، تو بیجا لاڈ نہیں اٹھانے چاہیے بچے کے۔ یعنی اب بچے کو کیسے اچھا محسوس ہو رہا ہے، وہ کیسے اچھا فیل کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو موبائل دے دوں گی اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا، آپ نے اس کو موبائل دے دیا، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے موبائل کا، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے گھر میں کھانا پکایا ہے یہ اس کو پسند نہیں آئے گا، آپ نے باہر سے کھانا آرڈر کر دیا اس کی مرضی کا تاکہ اس کا موڈ اچھا رہے۔ اب اس کا موڈ اچھا کرنے کے چکر میں، اس کو ہر وقت اچھا محسوس کروانے کے چکر میں آپ اس کو آہستہ آہستہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ بہن بھائیوں سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لیکن آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہ برا فیل کرے گا، اس کو ہم ڈانٹیں گے نہیں، اس کو ہم سختی سے ٹریٹ نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن روکنا چاہیے، اور کس طرح سے روکے گا اس کو آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو بچے کو صرف اس لیے کہ وہ اچھا محسوس کرے اس کو ہر چیز کی آزادی دینا بھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں دو باتیں کی کہ بچے کو برا محسوس کروانا اور بچے کو بہت اچھا محسوس کروانا پیرنٹ سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے ان دونوں کاموں میں بیلنس رکھنا ہے، نہ بچے کو بہت برا فیل کروانا ہے، نہ بہت اچھا فیل کروانا ہے آپ نے۔ اور بیلنس کا مطلب کیا ہے؟ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو کہاں اچھا فیل کروانا ہے اور کہاں برا فیل کروانا ہے۔ تیسری بات، جذباتی دوری، یعنی بچوں کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے ناظرین، اور ہمیں دیکھتے ہی نہیں کہ بچوں کی دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ بعض دفعہ بچہ کسی بھی وجہ سے ہمیں ڈسکس نہیں کر پاتا ہے تو ہم اس سے اتنے قریبی نہیں ہو پاتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس کی دنیا میں، وہ کس پریشانی میں ہے، یا اگر وہ خوش ہے تو کیوں خوش ہے۔ ناظرین، جذباتی دوری اندر سے خالی پن کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کے ایک لمبے عرصے تک دوری برداشت کرتے آئے ہیں، یا وہ ان کو توجہ نہیں دیتے تھے، اب جب 60 سال کے بعد بھی بہن بھائی ایک کال کر دیتے ہیں، ایک دفعہ بلا لیتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے بہت تنہا فیل کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے خالی پن ہوتا ہے ان کے اندر، وہ اس کو بھرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب بھی وہ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف۔ یعنی کہ جو جذباتی دوری ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اتنا تکلیف کا باعث بن جاتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو خالی پن ہے نا وہ میرا پورا ہو جائے۔ تو بچوں کو آپ نے جذباتی دوری سے محفوظ رکھنا ہے، آپ نے ان سے قریب ہونا ہے، صرف آپ نے قریب نہیں ہونا بلکہ بہن بھائیوں کو بھی ایک دوسرے سے قریب رکھنا ہے، ان کے درمیان دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ بچوں کے اندر جذباتی دوری پیدا نہیں ہونے دیں گے تو بچوں کے لیے آپ غیر اہم بھی نہیں ہوں گے، بچے آپ سے قریب ہوں گے، آپ کی ایک اہمیت ہوگی ان کی نظر میں۔ ناظرین، چوتھی بات کیا ہے؟ والدین کی نہ ختم ہونے والی لڑائیاں۔ ناظرین، لڑائیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں لڑائیاں نہ ہوتی ہوں، لڑائیاں ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایک بات ہے اس میں بار بار لڑ رہے ہیں، وہی بحث، وہی دلیلیں۔ اب بچہ بھی یہی سیکھتا ہے، ایک ہی بات پر بار بار لڑنا۔ جیسے میرے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں، بعض دفعہ تو 15 سال پرانی باتیں ہوتی ہیں جس پہ وہ آج بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہی بحث، وہی دلیلیں، وہی سب کچھ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بچہ بھی یہی سب کچھ سیکھتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے، یعنی ایک ہی بات پہ بار بار لڑنا۔ پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی لڑ رہا ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اس طرح لڑ رہا ہوتا ہے، صرف اس ایک وجہ سے بھی کہ جو والدین کے اندر مستقل لڑائی رہتی ہے، بچے والدین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، والدین بچوں کے لیے غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال، یعنی ہم دیکھتے ہیں موبائل فونز کا بے تحاشا استعمال۔ جب ہم موبائل فون کی بات کرتے ہیں تو تمام پیرنٹس کے ذہن میں یہی آتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، آج کل کے بچے تو موبائل کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے ہیں، ہر وقت موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج جب موبائل سے اتنا قریب ہوں گے تو والدین کو کیسے اہمیت دیں گے؟ جبکہ ناظرین ایسا نہیں ہے، بچوں سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پیرنٹس موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بچے ہمارے کم موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہی موبائل سے، تو ہم موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، میری ساس ہیں وہ بھی موبائل بہت شوق سے دیکھتی ہیں، یوز کرتی ہیں۔
بعض اوقات قرآن پاک بھی وہ موبائل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ میرے والد نے یوٹیوب پہ خبر دیکھی کہ اسلام آباد میں زلزلہ آیا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ میری پھوپھی زاد بہن بھی اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ اب رات میں مما نے فون کر دیا میری بہن کو کہ بھائی اسلام آباد میں زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ کہیں نہیں، یہاں تو کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ جب مما نے مجھے بتایا کہ دیکھو تمہارے ابو نے خبر پڑھی ہے اور وہاں تو آیا نہیں زلزلہ۔ جب میں نے اس خبر کو دیکھا تو پچھلے مہینے کی یا کچھ پہلے کی خبر تھی، پرانی خبر تھی وہ، تو میں ہنسنے بھی لگی، میں نے کیا ہو گیا، ابو کو سب کو پریشان کر دیا، وہاں پہ کوئی پریشان کر دیا زلزلے کا کہہ کے۔ تو دیکھیں ناظرین کیا ہو رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے اتنے قریب ہو رہے ہیں کہ ہمیں سچ جھوٹ کا ہی پتہ نہیں چل رہا، ہمیں یہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہاں وقت زیادہ دے رہے ہیں، ہم اپنوں سے دور ہو رہے ہیں، بیٹھے سب یہی کمرے میں ہوتے ہیں لیکن سب موبائل میں انگیج ہوتے ہیں۔ ایسے باپ ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، دن بھر کے بعد اب بچوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ آنے کے بعد ہی موبائل میں بیزی ہیں۔ ہم ماؤں کو دیکھتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ایکٹیویٹیز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی جو ایکٹیویٹیز ہم بتا رہے ہوتے ہیں انہیں کوچنگ میں، بعض دفعہ وہ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بچوں میں اور شوہر میں اتنی بری طرح انگیج ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں جب بھی ان کا واٹس ایپ دیکھتی ہوں آن لائن ہوتی ہیں، میں فالو اپ لینے کے لیے میسج کرتی ہوں، فون رپلائی آتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ موبائل یوز کرتی ہیں نا، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ آن لائن بھی رہیں اور مصروف بھی رہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ٹائم نکال سکتی ہیں۔ کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بے تحاشا استعمال سے جو والدین بھی استعمال کر رہے ہیں، بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر اہم ہوتے جا رہے ہیں، بچے والدین کے لیے، والدین بچوں کے لیے، دونوں ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ جب تک آپ ایک اچھا وقت ساتھ نہیں گزاریں گے، فیملی ٹائم نہیں ہوگا، آپ کے آپس میں بانڈنگ کیسے ہوگی؟ ناظرین امید ہے کہ اگر یہ 5 غلطیاں آپ کرتے ہیں کہ ان 5 میں سے کوئی بھی غلطی آپ کرتے ہیں تو آج کے بعد نہیں کریں گے، اور آپ بچوں میں قریب بھی ہوں گے، بچے آپ سے بھی قریب ہوں گے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نجی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔